الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت۔ بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلا مؤذن منتخب کیا تھا۔ وہ عام طور پر بلال حبشی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے معتبر اور وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ نصب اور ابتدائی زندگی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک عرب تھے اور ان کی والدہ حبشی جدید دور کی ایتھوپیا تھی۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ مختلف اسلامی مورخین کے مطابق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گہرا بھورا تھا، جس میں لمبا پتلا جسم اور گھنے بال تھے۔ اس کے پاس ایک ایکس تھا۔ مسلمان بھائی کا نام خالد اور ایک بہن کا نام اقرا ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت 570 سے 53 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، لیکن بعض کے نزدیک وہ ہجری 580 سے تقریباً 43 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پرورش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو جمعہ قبیلہ قریش میں سے ایک تھا۔ نزول اسلام سے پہلے قبیلہ جمعہ کے لوگ پامسٹری کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین غلام تھے اور غلاموں کو معاشرے میں سب سے کم درجہ حاصل تھا، کیونکہ انہیں اپنے آقاؤں کی تمام احکامات کی تعمیل کرنا پڑتی تھی۔ بلال ایک غلام کے طور پر پیدا ہوئے اور ان کا آقا امیہ بن خلف تھا، جو بنو جمعہ کا سردار تھا۔ ان کی ظاہری شکل مختلف اسلامی مورخین کے مطابق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بہت سیاہ تھا، جس کا جسم لمبا پتلا اور گھنے بال تھے۔ ان کا قبول اسلام۔ نزول اسلام سے پہلے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی رسم و رواج سے فطری نفرت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بت پرستی سے انکار کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ در حقیقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 9 مبارک لوگوں میں سے تھے۔ ان پر شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کا کوئی حمایتی یا ہمدرد نہ تھا اور کافروں نے ان پر وحشیانہ تشدد شروع کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سب سے زیادہ مظلوم مسلمانوں میں سے تھے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا امیہ بن خلف کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو اس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دینا شروع کر دی تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب یعنی بتوں کی پوجا میں واپس آ جائے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کے آقا امیہ اور دوسرے کافر اسے دوپہر کی گرمی میں باہر لے جاتے تھے جب صحرا ایک مہلک جہنم میں بدل جاتا تھا، پھر وہ اسے برہنہ حالت میں جلتی ہوئی چٹانوں پر پھینک دیتے اور ایک جلتی ہوئی گرم چٹان لاتے، جیسے کئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھا کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اور سینے پر پھینک دیتے۔ یہ وحشیانہ اذیت ہر روز دہرائی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کے بعد جلادوں کے دل اس پر ترس کھاتے تھے۔ آخرکار وہ اس شرط پر اسے آزاد کرنے پر راضی ہو گئی کہ وہ ان کی بتوں کے بارے میں اچھی بات کرے گا، یہاں تک کہ صرف ایک لفظ سے وہ اپنا غرور برقرار رکھ سکے گا تاکہ قریش یہ نہ کہے کہ وہ مزاحمت سے ہار گئے اور ذلیل ہو گئے۔ ان کے ثابت قدم غلام کی، لیکن یہ ایک لفظ بھی جسے وہ اپنے دل کے باہر سے نکال سکتا تھا اور اس سے اپنی جان خرید سکتا تھا، بغیر اپنا ایمان کھوئے یا اپنے یقین کو ترک کیے بغیر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے اپنا نعرہ دہرانے لگے، احد احد، اللہ ایک ہے۔ اس کے اذیت دینے والے اس پر چیختے ہوئے اس سے التجا کرتے تھے کہ ہمارے بتوں کا نام بتاؤ، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
आहत आहत। انہوں نے اس سے کہا جیسے ہم کہتے ہیں کہو، لیکن اس نے ان کو حیرت انگیز طنزیہ جواب دیا، واقعی میری زبان اس میں اچھی نہیں ہے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگھلتی ہوئی گرمی میں اور ہماری چٹان کی بوجھ تلے رہے، اور غروب آفتاب کے وقت انہوں نے انہیں اٹھایا اور ان کے گلے میں رسی ڈال دی۔ پھر انہوں نے اپنے لڑکوں کو حکم دیا کہ وہ اسے مکہ کے پہاڑوں اور گلیوں میں لے جائے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان کے مقدس نعرے کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذیتیں کئی دن تک جاری رہی، لیکن وہ صبر، بہادر، ثابت قدم اور اللہ سے آخرت میں اجر کی امید رکھتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی۔ اس غلام کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند انصاب تک پہنچی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کے لیے بات چیت کے لیے بھیجا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ اور اس کی قوم کے پاس گئے جب وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دے رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر آواز لگائی، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کی آقا امیہ بن خلف کو پکارا، اس کی قیمت سے زیادہ لے لو اور اسے آزاد کر دو۔ امیہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیشکش پسند آئی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچنا ان کے لیے غلام کی موت سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ امیہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد مردوں میں ان کی جگہ لے لی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بازو بلال کی گرد رکھا اور ان کے ساتھ آزادی کی طرف بھاگی تو امیہ نے ان سے کہا، اگر تم ایک اونس سونا چھوڑ کر اسے خریدنے سے انکار کر دیتے تو میں اسے تمہیں بیچ دیتا۔ ابو بکر نے سمجھا کہ جواب نہ دینا مناسب ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس شخص کی عزت کو پامال کیا جو اس کا بھائی اور اس کے برابر کا ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے امیہ کو جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر تم اسے 100 اونس کے علاوہ بیچنے سے انکار کرتے تو میں اسے ادا کر دیتا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آزادی کی خبر دیتے ہوئے روانہ ہوئے اور وہاں بہت بڑا جشن منایا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سب سے زیادہ قابل اعتماد اور وفادار صحابی رسول میں سے ایک بن گئے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے پہلے مؤذن بنے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت دی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ کے ساتھ جنہوں نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی گھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن سہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مسلمانوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، مدینہ کے رہنے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں بھائی قرار دیا گیا۔ جب مسلمان مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا آغاز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو ایک مؤذن مقرر کیا جو نمازیوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ ایک افریقی ہونے کی وجہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی لفظ اشہدو میں ہے کو یاد نہیں کیا۔ مدینہ کے رہنے والے پہلے ان کے اس ناقص تلفظ پر ہنسے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرزنش کی اور بتایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پختہ ایمان کے لیے کتنے پیارے تھے جو انہوں نے مکہ میں کفار کی اذیتوں کے دوران دکھایا تھا۔ مکہ کی اذیتوں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گونجتی ہوئی بلند آواز تھی جس میں سموہن کی خوبی تھی جو دلوں کو عجیب سی کھینچتی تھی۔ جس لمحے لوگوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا اذان سنا وہ اپنا کام چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگے۔ اذان سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ بلال نماز شروع ہونے سے پہلے اقامہ بھی کہتے۔ لڑائیوں میں ان کا کردار۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات کا مشاہدہ کیا، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر شامل ہے۔ جنگ بدر میں اس نے اپنے سابق آقا امیہ بن خلف کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کی فوجوں کی فتح مکہ کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والوں کو اذان دینے کے لیے کعبہ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ میں اذان سنی گئی۔ ان کی شادیاں۔ ایک دن ابو البختور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہماری بہن کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا، تم اس کا نکاح بلال سے کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سن کر وہ واپس چلے گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ تشریف لے گئے اور پھر یہ بات دہرائی، ایک ہی درخواست، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد وہ اسی درخواست کے ساتھ تیسری بار آئے۔ اس بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہی جواب دیا کہ بلال جنتی ہے، تم اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دو۔ چنانچہ انبیاء کی نصیحت سن کر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر دیا۔ اس نکاح کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بیویاں کر لی۔ قتادہ کی مطابق اس نے قبیلہ بنو زہرہ کی ایک خاتون سے شادی کی تھی۔ یہ بھی درج ہے کہ ان کی بیویوں میں سے ایک تھی جن کا تعلق یمن سے تھا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بلال، تم نے کیا خاص کام کیا ہے کہ میں نے مجھ سے قدم آگے تمہارے چلنے کی جنت کی آوازیں سنی ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں نے دن یا رات میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے بعد اتنی ہی نماز پڑھی جتنی تحت الوضو تھی۔ ایک مرتبہ حبشہ کی بادشاہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نیزے ہدیہ کے طور پر بھیجے۔ آپ نے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جو نیزے کا استعمال کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مکمل ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے عزت دی جاتی، پر اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیت المال خزانے کا انتظام سونپا۔ اپنے انتظام کے دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیواؤں، یتیموں، مسافروں اور دیگر لوگوں میں فنڈ تقسیم کیے جو اپنی کفالت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے انچارج بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسومات ادا کرنے والے چند منتخب افراد میں شامل تھے۔ یہ بلال ہی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چمڑے کے تھیلے سے پانی چھڑکایا اور اس طرح آخری رسومات ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس نے اذان کہنا بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال نے پھر کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک دن بعد بلال صبح کی نماز کے لیے معمول کی اذان دینے گئے۔ اذان دیتے ہوئے وہ ٹوٹ گیا اور آنسوں کی بھاپ اس کی گالوں پر ہے، دریغ گرنے لگی۔ وہ دھیمی آواز میں بقیہ اذان ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اذان دینا چھوڑ دی۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی کمان سنبھالی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مدینہ میں مظلوم محسوس کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسلام کے لیے لڑنے والی مسلم فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ عرصہ مدینے میں رہنے کی درخواست کی
کیونکہ انہیں بہت سے معاملات میں بلال کی مدد کی سخت ضرورت تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست سننے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینے میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدہ سنبھالا تو کافی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ سے اجازت طلب کی کہ وہ مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر اللہ کے نام میں لڑے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ سنی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی درخواست منظور کرنی پڑی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی مہم میں شامل ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھی۔ جب وہ شام گئے تھے، مسلمانوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے لیے ایک اذان دینے پر آمادہ کرے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے اذان دینے کی درخواست کی، جیسا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری دنوں میں کیا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اذان دی۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے تو تمام مسلمان بچوں کی طرح رونے لگے۔ ان کی وفات بستر مرگ پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ کیسی دردناک مصیبت ہے، جس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کتنی بڑی خوشی ہے، کل میں اپنے پیاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شام میں 638 اور 642 عیسوی کے درمیان ہوئی۔ امام سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں وہ بلال دمشق میں اس وقت فوت ہوئی جب ان کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابد تک سلام ہو۔